السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما ساقت السماء والعيون أو كان أثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر. متفق علیہ. ابھی آپ کے سامنے صحیح بخاری و مسلم کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فیما سقط السماء والعیون او کان اثریا العشر. کہا جس زمین کو آسمان کی بارش نے سیراب کیا، یا چشمے نے سیراب کیا، یا وہاں کی زمین نرم تھی، ندی نالے تالاب کے بازو میں تھی جہاں پانی کی زیادہ ضرورت نہیں ہوئی، اناج تیار ہو گیا، غلہ برآمد ہو گیا، کھیتی کاٹ لی گئی، تو ایسی کھیتی پر یا ایسے اناج پر، ایسے غلے پر 10واں حصہ زکوٰۃ دینی ہوگی. مطلب کیا ہے؟ آدمی نے کھیتی کی، غلہ اگایا، لیکن کھیتی کرنے میں، اناج اگانے میں کسان کو، مالک کو پانی کا انتظام نہیں کرنا پڑا. بارش خوب ہوئی، بارش کے پانی سے غلہ تیار ہو گیا، یا سامنے چشمہ تھا یا قریب میں تالاب تھا، وہاں سے پانی کھینچ کر لایا گیا، جس کے لیے آدمی کو بہت زیادہ محنت یا رقم کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی. تو اگر فری والے پانی سے غلہ تیار ہوتا ہے تو اس میں زکوٰۃ 10واں حصہ نکالنا ہوگا، یعنی جتنا اناج تیار ہوا ہے اس کا 10واں حصہ زکوٰۃ دینا واجب ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتے ہیں: وما سقی بالنضح نصف العشر. اور اگر زمین کو سیراب کیا گیا، پانی کو کھینچ کر لایا گیا، یعنی آدمی کو اس پر پیسہ لگانا پڑا، محنت کرنی پڑی، مزدوری دینی پڑی، فری والا پانی نہیں ہے بلکہ یہ پیسے والا پانی ہے، اس کی زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ آپ نے کہا نصف العشر، 20واں حصہ. 20واں حصہ زکوٰۃ نکالی جائے گی. یعنی اگر کھیتی کرنے میں پانی کے لیے پیسہ دینا پڑا ہو تو 20واں حصہ زکوٰۃ دینی ہوگی، یعنی جتنا غلہ پیدا ہوا ہے اس کا 20واں حصہ زکوٰۃ میں نکالنا واجب ہے. دیکھیے، فی الحال یہ وہ موسم ہے جس میں دھان کی کٹائی ہو رہی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ جن علاقوں میں بارش ہوئی ہے وہاں بھی فصل اچھی تیار ہوئی ہے، اور جن علاقوں میں بارش کچھ کم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے وہاں بھی فصل الحمدللہ بہتر ہوئی ہے. لہذا جو کھیتی باڑی کرنے والے ہیں وہ یہ کان کھول کر کے سن لیں کہ جو اناج ہم تیار کرتے ہیں، جو غلہ ہم نکالتے ہیں کھیتی سے، اس کی زکوٰۃ نکالنا یہ واجب ہے، یہ فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. کھیتی کی زکوٰۃ دو. جو غلہ اور اناج تم تیار کرتے ہو، کاٹتے ہو، جس دن تم کاٹتے ہو، دانہ الگ کرتے ہو، اس دن تم اس کی زکوٰۃ نکالو. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اس کا حق ادا کرو، یہ زکوٰۃ نکالو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی کی زکوٰۃ کا نصاب اور سسٹم بتایا ہے. کھیتی کتنی ہو، اناج کتنا پیدا ہو کہ زکوٰۃ ہے. تقریباً علماء نے کہا ہے 7.5 کنٹل اگر اناج تیار ہوتا ہے، غلہ تیار ہوتا ہے، تو اس میں زکوٰۃ نکالنا واجب ہے. 7.5 کنٹل سے کم ہو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. 7.5 کنٹل اگر ہے یا اس سے زیادہ ہے، جتنا بھی ہو، تو اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی. اور زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو اناج پیدا ہوا ہے، ہم دیکھیں کہ یہ فری والے پانی سے ہوا ہے یا ہم کو اس پر پیسہ خرچ کرنا پڑا ہے. اگر بارش کے پانی سے اناج تیار ہوا ہے تو ہم اناج جو پیدا ہوا ہے اس کا ہم 10واں حصہ زکوٰۃ میں نکالیں گے. اور اگر پیسہ لگا ہے، پانی کے لیے محنت کرنی پڑی ہے، مزدوری لگانی پڑی ہے، اور خرید کر پانی لانا پڑا ہے، تو ایسی صورت میں 20واں حصہ زکوٰۃ نکالی جائے گی. یہ ہم زکوٰۃ نکالیں گے. یہ
جو نعمت ملی ہے، روزی ملی ہے، جو اناج ملا ہے، یہ اس کا شکر ادا ہوگا. اور ہم جب شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور نوازے گا اور مال میں برکت عطا کرے گا. اور مزید یہ کہ زکوٰۃ نکالنے سے بارش اچھی ہوتی ہے اور مال کے اندر برکت ہوتی ہے. لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی کھیتی باڑی کا حساب لگائیں، اپنے غلے اور اناج کا حساب لگا کر کے انصاف کے ساتھ جو اس کے مستحقین ہیں زکوٰۃ پہنچانے کی کوشش کریں. یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم.